السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں بکثرت نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنه كان یصوم شعبان کلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھ لیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بھی اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قبل اس شعبان کے مہینے میں اس کثرت سے روزہ کیوں رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت روزہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس چیز کو بھی دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے مابین ایک مہینہ ہے جس سے عام طور پر لوگ غافل رہ جاتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، اور وہ مہینہ شعبان کا ہے۔ اور شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ جو بھی اچھا اور برا کام کرتے ہیں اس کی پیشگی یا اور اس کی پیشی اللہ رب العالمین کے سامنے اس مہینے میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ محترم ناظرین، ان دونوں حدیثوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ روزے کے اعتبار سے شعبان کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم سے اور آپ سے جس قدر بن سکے اللہ رب العالمین نے جو جسمانی توانائی اور قوت ہمیں عطا کی ہے ہم اس کو بروئے کار لائیں، اور اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کریں۔ روزہ بھی رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، فرائض کا اہتمام بھی کریں، صدقات و خیرات میں بھی پیش رہیں، یعنی کوئی بھی عمل چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اگر نیک ہے اچھا عمل ہے تو ہم ضرور اس مہینے میں کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام میں شریعت میں نفلی روزے کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جس سے آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔
ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ مرنی بعمل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کسی کام کے بارے میں بتلائیے، کسی عمل کے بارے میں بتلائیے، اور ایسا عمل جس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو، جس کی وجہ سے جنت میں میرا داخلہ آسان ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو جو حکم دیا اور جس عمل کے بارے میں بتلایا، جس نفع بخش اور فائدہ مند اور جنت میں لے جانے والے عمل کے بارے میں بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ اے ابو امامہ اگر کوئی فائدہ مند کام کرنا چاہتے ہو تو تم روزہ رکھو، علیک بالصوم، تمہارے اوپر روزہ لازم ہے، یعنی نفلی روزے بکثرت رکھو، فإنہ لا عدل لہ، اور یاد رکھو کہ روزے کے برابر، روزے کے مساوی کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ شعبان کا مہینہ سایہ فگن ہے اور تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں اور یوں ہی نہ گزاریں، بلکہ روزہ بھی رکھیں اور دوسرے جو اعمال ہو سکتے ہیں اور جنہیں ہم کر سکتے ہیں، چاہے اس کا تعلق شب سے ہو یا روز سے ہو، دن سے ہو یا ایک رات سے ہو، ہم ضرور کریں۔ پتہ نہیں کہ ہماری اور آپ کی ملاقات کب اللہ رب العالمین سے ہو جائے، کب ہماری اور آپ کی حاضری رب العالمین کے سامنے ہو جائے، کب ہمارے جسم سے ہماری روح نکل جائے اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں داخل ہو جائیں، قبر کی زندگی ہم گزارنے لگیں۔ اس لیے قطعی طور پر ہم اس مہینے کو برباد نہ کریں اور اس کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم نیک اعمال صالحہ سے اپنے دامن مراد کو بھرنے کی کوشش کریں، آخرت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں، اور اسی کے ساتھ رمضان کے روزے کی بھی تیاری کریں۔ مشاقی ہوگی اور ہمیں عادت پڑے گی اور ہم بآسانی جو رمضان کا روزہ آنے والا ہے اس کو رکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس ماہ میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو مبارک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔